اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے ویڈیوز میں بات چل رہی تھی کہ ہم ناکام کیوں ہوئے ہیں، ہم ناکام ہوئے ہیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا ہے، تو ہم ناکام ہو چکے ہیں اس دنیا میں۔ دنیا میں وہ قومیں اب بہت کامیاب ہو چکی ہیں جنہوں نے چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، مگر ان کی دی گئی ویلیوز، ان کی دیے گئے جو احکامات ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں۔ مثلا یہودی جو ہے وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، وہ برانڈڈ چیزیں جو بھی بنا رہے ہیں ان پہ ہمیں پوری طرح ٹرسٹ ہوتا ہے۔ ہم اگر ایک جوتا بھی لینے جاتے ہیں تو ہمیں جو ان کی پرائس بتائی گئی ہوتی ہے، مثال کے طور پر ان کا ٹیگ لگا ہوا ہے 8,995، ہم اس کو 9,000 ہی دے کے آتے ہیں، اوپر والے 95 بھی ہم اس سے نہیں چھڑواتے۔ لیکن اگر وہی جوتا ہمارے پاس ہے تو وہ ایک بیچارہ دکاندار اگر 5,000 کا کہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں 500 کا دے دو، اور آخر میں ہماری جو بارگیننگ کرتے کرتے 1,500 پہ ڈیل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ مس آف ٹرسٹ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنا اعتماد ہی نہیں بنایا، ہم نے اپنی جو ویلیوز تھی ان کو تباہ کر دیا ہے۔ ہم نے جھوٹ بول کے، ہم نے دھوکہ دے کے، ہم نے اپنی جو ہیں قدریں وہ کھو دی ہیں، اس لیے ہم پہ کوئی بھی اب ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ہم ان ویلیوز پر رہتے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں تو ہم انشاءاللہ بہت زیادہ کامیاب ہوتے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان ویلیوز کو نہ صرف بھلا چکے بلکہ ان کے الٹ جا رہے ہیں۔ مثلا ہر چیز میں 2 نمبری، ہر چیز پہ دھوکا۔ اگر کوئی کسی اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے وہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے اور وہاں پر مال کمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ عدلیہ میں انصاف بک رہا ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ پیسے اکٹھا کر رہے ہیں، اب ہم جانتے ہیں کہ میڈیکل سٹورز والے جو ہیں وہ 2 نمبر دوائیاں رکھ کے پیسہ زیادہ بنا رہے ہیں، اب ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں تو اس میں صورتحال یہی ہے کہ اپنا مال بناؤ، اپنی عیش کرو، جبکہ آخرت کو بلایا جا چکا ہے۔ آخرت پہ کسی کا یقین ہی نہیں ہے، ان کا صرف اور صرف کس پہ یقین آ چکا ہے کہ ہمارے پاس مال کی بہتات کیسے ہو۔ ایک حسن نثار صاحب کو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اکانومی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اخلاقیات ہے، ہم اخلاقیات میں بہت پیچھے ہیں۔ جب بھی ہم اخلاقیات ہماری اس طرح سے آ جائیں گی جو کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، تو ہم خود بخود ان چیزوں پہ ترقی کر جائیں گے، ہمیں کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا، مجھے ان کا یہ بھی ڈائلاگ بہت پسند آیا ہے کہ اس معاشرے کو غسل کی ضرورت ہے، اور وہ بھی تیزاب کے غسل کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں۔ ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا تو ہی شاید کو ٹھیک ہو جائیں، وگرنہ اپنے آپ پہ کم از کم یہ اصول لگائے ہر شخص تو وہ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہ صرف اور صرف نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی بزنس مین کو کاپی کرے یا کسی کے پیچھے بھاگے تو سوائے اس کے اوپر ایک گرد آئے گی، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں وہ بچا سکے گا۔ اگر اس کو بچانا ہے تو وہ اس کو صحیح مکمل طریقے سے اپنے اوپر اسلام کو لاگو کرنا ہوگا، جو کہ آج کل نہیں ہو رہا۔ آج کوئی اگر بیٹھا ہے کسی بھی پوسٹ پر، چاہے وہ آڑتی بیٹھا ہے تو وہاں پر وہ سود بھی کر رہا ہے، اگر کوئی تھانے دار بیٹھا ہے تو وہ وہاں پر رشوت لے کے قتل کے حد تک بھی سودا کر دیتا ہے، اگر وہ کسی جج کی کرسی پہ بیٹھا ہے تو وہاں پر کی سچویشن ایسی ہے کہ ہمارے ملک جو ہے پاکستان یہ دنیا کے 139 نمبر پہ ابھی آ چکا ہے۔ اس طرح کے حالات کیوں ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ صرف اور صرف وجہ ہے کہ جو ہم نے اپنے دین کے ساتھ غداری کی ہے، جو دین حق آیا تھا اس کو ہم نے بیچ کھایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر
15वें दिन हर 30 दिन के बाद बिजली ऊपर जा रही है, उसके यूनिट्स के रेट्स ऊपर जा रहे हैं। इस तरह पेट्रोल को देखते हैं तो वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। लोग बेचारे फाके कर रहे हैं। अब कोई भी इंसान जो है उसका जो मैक्सिमम मंशूर है वो यही है कि मैं बिजली के बिल, गैस के बिल और अपने घर का खर्चा कैसे पूरा करूं। उसकी तनख्वाह 40,000 है या 50,000 है तो उसमें से 25,000 उसका बिल आ जाता है और बाकी जो है गैस का बिल आ जाता है 15,000। अब आटा के लिए उसके पास पैसे कहाँ से हों? अगर उसका बच्चा बीमार हो जाए तो वो क्या करे और वो इन मामलात को कैसे डील करे? ये कोई सोचता है? नहीं। हर इंसान, पैदा होने वाला बच्चा भी 1,30,000 का मकरूज हो चुका है। किस वजह से हुआ है? सिर्फ और सिर्फ हमारी जो इन पर डिपेंडेंसी है, जो हमने IMF और इन इदारों पर अपने आप को डिपेंडेंट कर लिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के खिलाफ जंग छेड़ ली है। इसी वजह से हम आज नाकाम और नाकाम तर होते जा रहे हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अख्ताम करूँगा। इंशाल्लाह ये बातें चलती रहेंगी। तिजारत होगी लेकिन जब ताजर हमें मिलेंगे तब होगी इंशाल्लाह। लेकिन तब तक आपको इसी तरह के बहुत सी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फ़ी अमान अल्लाह वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।